بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جدھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے فرماتے ہیں۔ یہ وہ ایک انداز تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بے پناہ شانوں کے ساتھ رونق افروز ہونے کا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے ہوتے ہیں، اور میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت جو حدیث مبارک آپ احباب کے آگے پیش کرنے لگا تھا، یہ وہ وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ شانوں کے ساتھ رونق افروز ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ غلام اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں حاضر ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو، اس لیے میں نے پیچھے اس انداز سے گفتگو کی، ویسے قرآن کریم سے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہر چیز کی یاد دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح فرماتے ہیں ذرا یاد تو کیجیے، کیا آپ نے نہیں دیکھا جو کچھ ہو چکا ہے اس کو۔ خیر، جس حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رونق افروز ہیں اپنے غلاموں کے درمیان۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے میں نے یہ تمہیدی گفتگو کی آپ کو بتانے کی خاطر کہ ان غلاموں کے اوپر اللہ کریم کا کتنا بڑا کرم ہے، جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس وقت کو اللہ تعالیٰ نے چنا نا، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ یہ سب سے عرفہ وال ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان ارواح کو چنا، ان ہستیوں کو چنا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی خاطر، جس طرح حسرت میں ہم اکثر صلاح حضرات، یا کاش ہمیں وہ وقت مل جاتا، ہم آنکھوں کی پلکوں سے آپ کے تسمے باندھتے۔ یہ حسرت خالی آج کی ہماری نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی حسرت رہی، یہ فرشتوں کی حسرت ہے، اور یہ ہر ایک کی رہی کہ وہ وقت مل جائے۔ اب وہ چنی ہوئی شخصیات جن کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا تھا قبلہ پروفیسر صاحب نے، اسی حوالے سے میں ایک حدیث مبارک آپ احباب کے آگے کہ ان کی کیفیت کیا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی محبت وہ کس رنگ میں رنگے ہوئے تھے کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہے۔ اور یہ اس حدیث مبارک کا بھی انہوں نے ذکر کیا نا کہ غلام یہ بات کر رہے تھے کہ وہ خلیل ان کے اوپر یہ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروفیسر صاحب قبلہ اس وقت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، کیا تم اس چیز کی خبر رکھتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ جب ساری مخلوق مادر ذات برہنہ اٹھے گی، جب دوبارہ اللہ تعالیٰ سب کی تخلیق کرے گا، تو سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوگا۔ اب اس وقت پہ غلام جو ہے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں، لیکن ایک عجیب کیفیت کا شکار ہو گئے، دربار اعلیٰ میں پیش ہے، جرت ہے نہیں کہ زبانیں کھولیں، لیکن وہ پہلے والا تصور، وہ کسی چیز کو ان کے ذہن میں رجسٹر ہوتا ہی نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں ایک ہی چیز رجسٹر تھی کہ اول بھی ہمارے بادشاہ، آخر بھی ہمارے ظاہر بھی ہمارے آقا اور باطن بھی ہمارے آقا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں سب سے پہلے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں جرت رکھتے نہیں کہ، لیکن دلوں میں عجیب طوفان اٹھ رہا ہے اندر،
اور خیال کس طرف جا رہا ہے کہ ہمارے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ موجود ہوں گے اور کوئی اور پہلے آئے، کسی اور کو لباس پہنایا جائے گا. ان کے ذہن جو ہے نا یہ اس چیز کو عجیب طریقے، یقینی طور پہ اگر بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تو جیسے میں نے کہا کسی کی ہمت جرأت ہے نہیں، کسی کی طاقت نہیں، لیکن وہ جس محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے انہیں پہلے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو جب آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر تھی کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے غلاموں کو دیکھ رہے تھے، ان کی کیفیت دیکھنا چاہتے تھے کہ جب یہ بات ہوتی ہے تو ان کی کیا رنگ ہوتا ہے، کس کیفیت میں ہوتے ہیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پتہ تھا کہ یہ کس کیفیت میں جائیں گے، اس کیفیت میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خوبصورت عرفہ والا، بے پناہ بلند والا شانوں والے اس حسین و جمیل چہرہ مبارک کے اوپر مسکراہٹ جو ہے وہ اور زیادہ گہری ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز مبارک کے لیے غلام تڑپا کرتے کہ یہ وقت آیا کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے اوپر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے. وہ اس چیز کے متمنی رہتے کہ کبھی ایسا وقت آئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے مسکرائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک ظاہر ہوں. قرآن کہتے ہیں اس سے حسین منظر نہ کسی نے دیکھا ہوگا نہ کوئی دیکھ پائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تمہارے دل کی کیفیات جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. اب تم کیا گمان کرتے ہو کہ کیا جیسے ساری کی ساری کائنات مادر ذات براہنا اٹھے گی تو کیا تمہارا کیا گمان ہے کہ میرے بارے میں بھی تم یہ خیال کرتے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. ساری کائنات سب کے سب نے فنا ہونا ہے، مٹ جانا ہے، دوبارہ ان کی تخلیق ہونی ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. غلام جو بڑی عمر کے تھے وہ ان کو ایک دم کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بوڑھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ جب تم دوبارہ اٹھو گے تو تم سب کے سب جوان ہوگے، کوئی بوڑھا ہوگا ہی. اسی حوالے سے وہ حدیث مبارک جو امام علی مقام کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. وہ ایک خیال صرف اس طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نوجوان اس چیز کو ذہن میں رکھا کریے کہ جنت میں ہوں گے سب جوان اور آپ سب کی سردار ہوں گے. خیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری دوبارہ تخلیق ہوگی، جب دوبارہ اٹھو گے سب جوان ہوگے اور تم سب جب جوانی کی کیفیت میں اٹھو گے. اس وقت غلام نے عرض بھی کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا ہمارے میں سے کسی کی نظر کسی کی شرمگاہ کی طرف اٹھے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن ایسی ہیبت ہوگی اور کاش اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اپنے رب کی ایسی ہیبت ادھر ہی آ جائے. آمین. کہ ہماری نگاہیں ہر وقت اس خیال میں رہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے. وہ ہیبت آئے گی، اس وقت ہوگی جس وقت جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت کی ایسی ہیبت ہوگی کہ کسی کا اس طرف خیال بھی نہیں جائے گا، کوئی گمان بھی نہیں کر سکے گا کسی ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھنے کا. ہر ایک کا خیال ہوگا. اس میں پھر دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ مجھے اور آپ کا ایسا بنا دے ان سے پہلے ہمارے دل میں اپنے رب کا ایسا خوبصورت خوف ہو کہ ہماری نگاہ ہر وقت ایسی ہو کہ ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھنے والا. آمین. خیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ پھر اس وقت سب کو لباس پہنائے جائیں گے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب
تمہارا خیال اگر میری طرف جا رہا ہے